السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مقصد ویڈیو اپلوڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہم آپ کو شرکیہ کلام سے بچانا چاہتے ہیں اور قرآنی طریقہ علاج سے آپ کو علاج بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جب بھی ٹینشن پریشانی ہو، مصیبتیں آئیں یا اللہ کی آزمائشیں آئیں تو اللہ کا آپ صفاتی نام پڑھیں یا اللہ کی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل پائیں۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو شیطان کے شر سے بھی بچانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ روز مرہ کے جو کام ہیں ان میں آپ جب شیطان کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شیاطینی قوت اولاد آدم کی دشمن ہے اور دائیں سے بھی آتی ہیں، بائیں سے بھی آتی ہے، آگے سے بھی آتی ہے، پیچھے سے بھی آتی ہیں۔ تو ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے شیطانی قوتیں ہم پر سوار ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، دعائیں بتائی اور بہت ساری چیزیں بتائیں، اور صحابہ کرام نے بھی بتائیں، پھر اولیاء اللہ نے بھی بتائی، پھر مسجد کے امام بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطانی قوتیں جو ہے انسان کو اپنی لپیٹ میں کیسے لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کپڑے بدلتے وقت مرد حضرات، خواتین حضرات جو ہے کہ وہ کپڑے صحیح بدلتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اگر اللہ کا ذکر کریں تو شیطانی قوتیں بھاگ جائیں آپ کے پاس سے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو باتھ روم کی دعا نہیں پڑھتے، اور اکثر بیماریاں اور ٹینشنیں، مصیبتیں اور شر جنات اور شیاطین جو ہیں وہ انسانیت کے اوپر غالب آتے ہیں اور انہیں دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس در در پھر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر شیاطینی قوتیں مسلط ہوتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، اور شیطانی قوتیں انسان کو اپنی لپیٹ میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو اصلاحی بات بتا دوں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور ان شیطانی قوتوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، اور بالخصوص خواتین جو پرہیز نہیں کرتی، ان کو چاہیے کہ جس وقت بھی آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تاکہ آپ کے جسم کو شیطانی نظر بد نہ لگے، شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ خواتین جب جسم ننگا کر کے کپڑے بدلتی ہیں تو شیطانی قوتیں کیونکہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ان کا شر جو ہے وہ نظر بد بھی لگا سکتا ہے اور آپ کو مختلف تکلیفیں بھی دے سکتا ہے، سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، یہ پٹھے پکڑے بھی جاتے ہیں، دورے کی بھی شکل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے شر سے بچنے کے لیے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ پیشاب کو روک کر رکھتے ہیں، اور جناب علی کے فوری طور پر جب پیشاب نکلنے کے قریب ہوتا ہے پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں بیت الخلاء کی طرف، اور پھر اس وقت اسے پیشاب کرنے کی پڑی ہوتی ہے اور جناب علی وہ دعا کو بھول جاتا ہے، اور اندر خبث، شر، جن اور جننیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو جناب علی ان کو دبوچ رہتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہیں۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آپ بیت الخلاء میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو باتھ روم میں چلے جائیں اور بایاں پاؤں باتھ روم کے اندر رکھیں اور سکون کے ساتھ جائیں نا۔ بھئی آپ 5 منٹ 3 منٹ پہلے آپ آ جائیں، حاجت تو ہوتی ہے تو فوری طور پر مثانہ بتا دیتا ہے کہ بھئی پیشاب آنے لگا ہے، تو آپ جا کر دعا مانگ کر انٹر ہو جائیں، اور خصوصاً بالخصوص رات کے ٹائم پر
جو ہے کہ آپ نے جب باتھ روم میں جانا ہے تو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اگر یہ ہم نے بہت ساری تشخیص کی، مریضوں کو دیکھا اور یہی چیزیں دیکھنی آئی کہ شیطان غالب ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآنی قوت کے ساتھ آپ شیطانی طاقت کے اوپر غالب آ جائیں، اور آپ نے قرآنی قوت کو چھوڑ دیا پڑھنا اور شیطانی قوتیں آپ کے اوپر غالب آ رہی ہیں، اور جگہ جگہ پر نظر بد کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور نظر بد کا کسی میڈیکل کے اندر علاج ہی نہیں ہے، نہ اس کی تشخیص ہے نہ اس کا علاج ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کا دفاع کریں، اپنے آپ کا دفاع کریں، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اور مائیں اپنے بچوں کا دفاع کریں، اور جناب علی کے ان کے اوپر سورت فاتحہ پڑھ کر اور سورت جو ہے سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس پڑھ کر دم کیا کریں۔ اور اللہ پاک نے تو بڑی زبردست قسم کی آیت الکرسی ہمیں دی ہے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچوں کے اوپر پھونک مار دیا کریں۔ تو خواتین و حضرات، میرا مقصد آپ کو شیطانی شر سے بچانا تھا، اور اس کے بارے میں اس کے دفاع کے لیے آپ کو وظیفہ بتانا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو اپنا لینا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ جتنی احتیاط کریں گے اتنے ٹھیک رہیں گے، ورنہ مشکل اور پریشانی میں گھرے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ کو شر سے بچانا، آپ کو احتیاطی تدابیر بتانا۔ ہم آپ کو گاہے بگاہے اچھی چیزیں، وظیفے اپلوڈ کرتے رہیں گے، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر۔ آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ دنیا کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے اور شیطانی شر سے بچ جائیں گے۔ اور شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ دعا نہ پڑھیں، آپ شر کی طرف جائیں، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ شر کی طرف جائیں، اور آپ نے قوت ارادی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو ہمیشہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، اور اگر اور قیمتی کرنا چاہتے ہیں تو 3 کل جو آخری ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 کل جو ہیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پہ پھونک مار لیں۔ اور اس سے بھی قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، بچوں کے اوپر بھی مائیں پھونک مار لیں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ خیر خیریت ہوگی، کسی قسم کی کوئی نظر بد نہیں ہوگی۔ اسلامی بھائی بہنیں یہ کرتی ہیں، لیکن آج کل کا جو ماڈرن دور آ گیا ہے، یہ خاتون جو ہیں وہ بال کھلے لے کر بازاروں میں گھوم رہی ہیں، پتلے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھوم رہی ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پیسے کی آمدن نہیں ہے، ہاں جی، ہمیں ہمارے کام میں رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، برائی عام ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ بچیں آپ برائی سے، اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تاکہ آپ برائیوں سے بچ جائیں، تاکہ جناب علی کہ کسی وقت بھی اللہ پاک کہیں آزمائش پر نہ ڈال دے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور میری بات پر عمل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ ان وظیفوں کو پڑھ کر اپنا دفاع کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔